اس رات کی برکت پہ بات کریں, اہمیت پہ بات کریں. مفتی صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. رزق کے لیے لوگ وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس رات میں رزق کی برکت کے اوپر ذرا بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق کی واقعاً پروردگار عالم کی بارگاہ میں آج کی شب میں جو بھی کوئی سائل اللہ کی بارگاہ میں آئے وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا, اور اس کے لیے ہمارے پاس روایت ہے کہ آج کی شب میں پروردگار خود اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے, جس میں خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ آج جو بھی سائل میرے دروازے پر آئے گا اور مجھ سے کچھ طلب کرے گا تو میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا. یعنی آپ دیکھیے کہ خالق کائنات جب یہ قسم کھا رہا ہے اپنی ذات کی, مثال کے طور پر ہم اپنے اعتبار سے بات کریں, مجھے اپنی قسم کھانی ہے کہ میری قسم یا میری ذات کی قسم, یعنی اس کا مطلب ہے میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے, بہت بڑی قسم, ٹھیک ہے. لیکن وہ رب العالمین جو یہ کہہ رہا ہے میری ذات کی قسم, جو اس شب میں مجھ سے کچھ طلب کرے, سائل بن کے میری بارگاہ میں آئے, میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا. اچھا, یہاں پہ ایک سوال ہے. سائل ضروری نہیں ہے کہ سائل جو سوال کرے وہ اسے دیا جائے. یہاں پہ بڑی فصاحت اور بلاغت ہے. یعنی ایک چیز سائل نے مانگی, رزق مانگا, جاب مانگی یا کوئی اور چیز مانگی, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خداوند عالم اس کو وہی دے جو اس نے مانگا ہے, جو مانگا ہے, بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار اس سے بڑھ کر اسے عطا کرتا ہے. چیز آپ کو عطا یہاں میں ایک اور جملہ مثال کے طور پر تمام ناظرین کے لیے بات واضح ہو جائے. مثال کے طور پر کوئی آیا آپ کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ بھائی مجھے بول ٹی وی میں جاب چاہیے مثلا, تو ہو سکتا تھا اس نے جو مانگا آپ اسے وہی دیتی, لیکن آپ نے کہا آجاؤ میرے کو ہوسٹ بن جاؤ. یعنی کیا مطلب, یعنی اس سے بڑی چیز آپ نے اسے اس کی اپنی حکمت کے مطابق اسے عطا کر دی. یعنی پروردگار سے اس شب میں اس کی رحمت خاصہ کا واسطہ دے کر جو مانگے وہ اسے عطا کرتا ہے. اور رزق کی بات جہاں تک ہے, خاص طور پہ پہلے تو سوال یہ ہے کہ رزق ہے کیا, رزق کی اقسام کیا ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مالی اعتبار سے ہی رزق ہے, جو ہم کما رہے ہیں کھا رہے ہیں, جو رزق ہے وہی رزق ہے ہمارا. ابھی یہ اس وقت جو میں اور آپ بیٹھے ہیں, علم کی باتیں ہیں, حکمت کی باتیں ہیں, اور خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمارا معنوی رزق ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق میں پروردگار عالم جب اضافہ فرمانا چاہتا ہے تو بہترین انداز سے اس کی تربیت بھی فرماتا ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا وظیفہ ہے, جیسے کہ آپ نے بھی سوال کیا. تو وظائف تو بہت ہیں, جس میں سے میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم کبھی اسے کسی کا محتاج نہیں کرے گا. کیا بات ہے, ہر اعتبار سے کسی کا محتاج نہیں کرے گا. تو یہ سب سے ایک خاص وظیفہ ہے, انشاءاللہ آگے بھی اس پر بات